شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، پیش خدمت ہے ایک قرآنی واقعہ۔ دربار داؤد علیہ السلام میں ایک عجیب مقدمہ جس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے ہی پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا عالیہ بن کر آپ کے دربار میں مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازہ سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ٹھیک ٹھیک ہمارا فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمہ کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمہ کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 25 اور 26 ترجمہ: تو ہم نے حضرت داؤد کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ وہ آپ کو راہ سے بہکا دے گی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی عظیم و شان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ زیر ہو کر عفو تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔